یہ کہانی میں جس شخص کے حوالے سے سنا رہا ہوں اس کا نام عامر ہے، اور میں اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ لوگوں کے سامنے میرا ہمدرد اور دوست نظر آنے والا عامر دراصل وہ سانپ ہے جو میری ہی آستین میں پل رہا ہے اور مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے لرزہ خیز حالات نے اسے بدل دیا۔ عامر جو ایک سرکاری ادارے میں معمولی کلرک تھا، مگر وہ ایک انتہائی چالاک، مکار اور تیز آدمی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اپنے ادارے میں کام کرنے والے ایک اعلیٰ آفیسر کو اپنی باتوں کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ عامر کو دینے پر تیار ہو گیا۔ عامر نے رشتے کے لیے اپنے والدین کو اعلیٰ آفیسر کے گھر بھیج دیا، اور یوں چک منگنی پٹ بیا کے مصداق عامر کی شادی اس آفیسر جس کا نام منظور حسین تھا کی بیٹی رابعہ سے ہو گئی۔ رابعہ ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کا باپ اعلیٰ عہدے کے ساتھ ساتھ خاندانی امیر تھا، اور پھر دفتر میں وہ جس پوسٹ پر تھا وہاں رشوت بہت زیادہ تھی، اور منظور حسین نے تو دفتر میں جیسے لوٹ مار مچا رکھی تھی، اور پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب عامر اس کا داماد بن گیا تو اس نے عامر کو بھی ایک ایسی برانچ میں لگوا دیا جہاں نمبر 2 کام بہت زیادہ ہو رہے تھے اور رشوت کی بھرمار تھی۔ عامر تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا، لہٰذا اس برانچ میں جاتے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے حرام مال کمانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے بہت سے پیسے جمع کر لیے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب میں دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہو کر عامر کے شہر میں آیا۔ اب میں اس کے ساتھ دفتر میں تھا کیونکہ ہم دونوں کا محکمہ ایک ہی تھا۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میری عامر سے ملاقات ہو گئی اور ہماری قربت اتنی بڑی کہ وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ میرے پاس ان دنوں 5 لاکھ روپے تھے جو مجھے میری خاندانی جائیداد کے بکنے کے بعد میرے حصے کے طور پر ملے تھے۔ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی، اور میں اس رقم سے ایک گھر خریدنا چاہتا تھا کہ بدقسمتی سے مجھے عامر نے سونے کا بیوپار کرنے کا مشورہ کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں وہ بھی 3-4 لاکھ روپے کاروبار میں لگانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سونا بازار میں اس کا دوست اسے ایک دکان لے کر دے دے گا، وہ اس کام سے واقف ہے، سرمایہ ہمارا ہوگا اور کام وہ کرے گا، دیکھنا ہم دونوں امیر ہو جائیں گے۔ میں عامر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس پر اندھا اعتماد کر کے ساری رقم اس کے حوالے کر دی۔ عامر نے بازار میں 2 کان لے لی اور یوں ہمار الف شراکت کا کاروبار شروع ہو گیا۔ شروع میں مجھے ہر ہفتے 2-3 ہزار روپے ملنے لگ گئے تھے، لیکن 1-1.5 ماہ بعد ہی جب یہ سلسلہ رک گیا تو میں نے عامر سے اس سلسلے میں پوچھا اور اسے لے کر دکان پر بھی گیا۔ عامر کے دوست نے مجھے بتایا کہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں جا رہا، مارکیٹ میں مندہ چل رہا ہے۔ میں چپ رہا، لیکن مجھے اس پر شک سا ہو گیا تھا، اور جب ایک دن مجھے مارکیٹ میں ایک شخص نے بتا ہی دیا کہ عامر اور اس کا دوست سونے کا کام تو صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، دراصل دونوں مارکیٹ میں بیٹھ کر سود پر رقم دے رہے ہیں۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ فوری عامر سے رابطہ کیا تو وہ مان گیا کہ ہاں وہاں سود کا کام ہی ہو رہا ہے، اور جب رقم کی واپسی شروع ہوگی تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں یہ حرام کا کام نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ کہنے لگا اب یہ ممکن نہیں۔ اس بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور بات اتنی بڑی کہ پولیس تک پہنچ گئی، اور پولیس سے ہوتی ہوئی یہ بات کورٹ میں پہنچ گئی۔ لیکن پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ عامر عدالت میں نہ صرف سود کے کاروبار سے مکر گیا بلکہ اس نے صاف ہی کہہ دیا کہ میں نے کسی کاروبار میں بھی کوئی رقم اس کے ساتھ کوئی سرمایہ کاری میں نہیں لگائی۔ عدالت میں فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا کیونکہ کاروبار کرتے ہوئے مجھے اس پر اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ میں نے کسی قسم کی کاغذی کارروائی بھی نہیں کی تھی۔ جب فیصلہ اس کے حق میں ہوا تو عدالت نے الٹا مجھے تنبیہ کی کہ اگر آئندہ اس قسم کا جھوٹا مقدمہ عدالت میں لے کر آئے تو جیل کی سزا بھی ہو سکتی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ میں بیمار ہو گیا اور کئی ماہ دفتر بھی نہیں گیا۔ اس دوران عامر کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ وہ سود کی رقم سے لاکھوں روپے کما کر بہت بڑا سیٹھ بن چکا ہے، اور سرکاری نوکری سے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے اس دوران اپنے آپ کو سنبھالا۔ میری بیوی نے مجھے کاروبار کے لیے اپنے زیور دے دیے۔ میں نے کچھ عرصے بعد دوبارہ نوکری پر جاتا شروع کر دیا، اور شام کے اوقات میں ایک PCO کھول لیا۔ خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے وہ PCO چل نکلا اور میرے پاس دوبارہ پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ میں ان دنوں کرائے کے مکان میں رہا تھا کیونکہ اپنی ساری رقم تو عامر کے ہاتھوں الٹا چکا تھا، لہٰذا میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور PCO سے ترقی کرتا ہو ڈپارٹمنٹل سٹور تک پہنچا گیا۔
3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، میں اپنے سارے زخم بھول چکا تھا۔ انہی دنوں مجھے اپنے ایک عزیز کی عیادت کے سلسلے میں ہسپتال جانا پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص کو ہسپتال کے بیڈ پر آنکھیں بند کر کے نیم دراز لیے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عامر تھا۔ میں نے اس عورت سے، جو اس کی بیوی تھی، عامر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولی کہ یہ میرے شوہر ہیں اور انہیں پچھلے 2 سال سے فالج کی تکلیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شوگر اور دل کی بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے۔ یہ صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے۔ میں ان کے لیے کتنی ہسپتال بدل چکی ہوں مگر انہیں افاقہ نہیں ہوا۔ یہ ہر وقت اپنے ایک دوست کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے دھوکے کیا تھا اور سود کا کاروبار کیا تھا۔ خدا سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، میں بھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا اور اپنے دوست کو تلاش کر کے اس کی رقم لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر عامر کی بیوی رونے لگی۔ اسی اثنا میں عامر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں بیوی کو میرے بارے میں بتانے لگا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کے 5 لاکھ روپے عامر کے ذمہ ہے۔ بیوی نے مجھے کہا کہ خدا کے لیے آپ اپنی رقم واپس لے لیں اور عامر کو معاف کر دیں۔ میں نے اس وقت عامر کو معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد عامر کی بیوی نے میری رقم کا چیک مجھے دے دیا۔ اس کے بعد میں نے ہر بات کو فراموش کر دیا اور عامر کی عیادت کے لیے جاتا رہا۔ خدا نے اس پر رحم کیا اور وہ اس قدر صحت یاب ہو گیا کہ چل پھر سکے۔ آج کل عامر جو پہلے سے قدرے بہتر ہے، پر چون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سود کا کام بھی چھوڑ دیا ہے اور لوگوں سے فراڈ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ سود خور کا انجام اچھا نہیں ہے۔ Subscribe to my channel.